السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام العارفین نظریاتی پوائنٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے ایک سال سے کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے اور وہاں کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ نہ تو انٹرنیٹ کی سروس ہے، نہ ہی کسی اور موبائل سروس ہے، اور مکمل طور پر کرفیو کی صورتحال ہے، اور وہاں پر بے شمار لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور 72-70 سالوں سے آپ کو پتہ ہی ہے کئی لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، جو کہ جاری ہے بھارت کی طرف سے، بھارتی افواج کی طرف سے جو بربریت اور ظلم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس پر عالمی جو تنظیمیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہو گئی، دیگر تنظیمیں ہو گئی، وہ بھی پراسرار خاموشی اپنائے بیٹھی ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کی طرف دیکھیں تو انہوں نے تو قراردادوں کے اوپر اب تک عمل نہیں کروا سکی، خود کو اتنی پاورفل کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف اگر کسی اور مذہب کے حوالے سے کوئی بات ہو تو وہ تو بولتے ہیں، لیکن اسلام کی بات آئے، مسلمانوں کی بات آئے تو وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ باقی جو دیگر کنٹریز ہیں بڑی، وہ بھی ان کی بھی یہی عادت ہے، امریکہ دیکھ لیں، اسرائیل دیکھ لیں، دیگر جو اسٹیٹس ہیں سب اسی طرح کر رہی ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ عرب ممالک کو دیکھ لیں، آپ اسلامک ممالک کو دیکھ لیں، وہ اپنے مفادات اور اپنے جو ترقی ہے، اپنے ملکی اور ذاتی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اس مسئلے کے اوپر بولنے کو تیار نہیں ہیں تو ہم پاکستانی ہیں جو کہ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، نہیں، کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ تو جب ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اس مسئلے کا کسی طریقے سے ان کو آزادی دلوانی ہے، تو پھر کوئی عملی اقدامات کرنے چاہیے، نہ کہ گانے ریلیز کر دیے، ترانے ریلیز کر دیے، نعرے لگا دیے، 10 منٹ کی خاموشی کر لی، 1 منٹ کی خاموشی کر لی، سال میں 3 بار جلسے جلوس کر دیے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جلسے جلوس، ریلیاں، موومنٹ، تحریکیں، جدوجہد وہاں پر کی جاتی ہیں جہاں پر ہم اقلیت میں ہوتے ہیں۔ یہاں پر تو ہم اکثریت میں، پورا ملک چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا، کون مسلمان ہے پاکستان میں یا پاکستانی ہے جو نہیں چاہتا کہ کشمیر پاکستان کا باقاعدہ مثلاً کی آزادی ہو، کشمیر آزاد ہو، جو پاکستان کا حصہ بن جائے، کون بندہ نہیں چاہتا، مجھے بتائیں۔ چند ماس وائے لبرلز کے جن کی سوچ ہی ٹیچر قسم کی سوچ ہے، وہ لوگ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے، اور جو عالمی تنظیموں کے لیے کام کر رہے ہیں، جو خود کو لبرل، سیکولر اور ذہنی سوچ کے لوگ کہتے ہیں، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کشمیر آزاد ہو، کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے۔ اس قبضے کو کس طرح چھڑوانا ہے؟ اس قبضے کو جو انڈیا کی طرف سے کیا گیا، بھارتی افواج کی طرف سے، بھارت کی طرف سے مظالم جاری ہیں، ان کو کیسے مظالم کو سب سے پہلے روکنا ہے، پھر ان کو آزادی دلوانی ہے، اس حوالے سے جتنا بھی کرنا ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا کی طرف سے نظریں اٹھا لی جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ آپ دنیا کی طرف نہ دیکھیں، نہ ہی یونائٹڈ نیشن کی طرف دیکھیں۔ یونائٹڈ نیشن نہ ہماری کبھی تھی، نہ ہماری ہے، اور نہ ہی آگے ان سے کوئی اچھے کی امید ہے۔ نہ امید تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان سے کوئی اچھے کی امید نہیں ہے۔ ماضی کی جتنی بھی صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہی ہے کہ اگر کسی اسلامی ملک کے اندر کوئی نامسلم اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو جائے، کیونکہ لڑائی جھگڑے ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں، اگر ہو جائے تو دیکھیں یونائٹڈ نیشن کے اوپر جو ہے وہ ریمارکس کے اوپر ریمارکس، ٹویٹس کے اوپر ٹویٹس آتی ہیں، لیکن پچھلے 70-72 سالوں سے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال فلسطین، شام اور دیگر ممالک جو ہیں ان کو رہنے دیجیے، صرف کشمیر کی بات، کتنے لاکھوں لوگ یہاں پر شہید ہو چکے ہیں، اور لاکھوں لوگ کئی سالوں سے پابند سلاسل ہیں، بزرگ، بچے، بوڑھے، جوان، سب اس کا شکار ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ خواتین بھی۔ اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی صورتحال دیکھ لیں، آپ اپنے عرب ممالک کو دیکھ لیں، ہم عرب ممالک سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھ لیں کہ کیا ہے اس مسئلے کا۔ یہ عرب ممالک کے جو سربراہان ہیں، جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جو جتنے بھی سربراہ ہیں عرب ممالک کے، سب اپنے اپنے مفاد کی خاطر، کسی نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہوئے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ UAE نے ان کو امن آباد بھی دیا تھا، نریندر مودی کو، جو کہ ہٹلر ہے، چھوٹا ہٹلر ہے، ہٹلر کا بچہ ہے، اور اس کو انہوں نے دیا کس چیز کے لیے دیا؟ حالانکہ وہ ان کو یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ کشمیر میں کتنا یہ شفاف
جو سربراہ ہے انڈیا کا کتنے مظالم کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ، ان کو سب پتہ ہے، لیکن کیا ہے، ان کو مفادات ہیں، ان کو کرنسی ملتی ہے، ان کو نوٹ ملتے ہیں، ان کو بڑی بڑی گاڑیاں ملتی ہیں، بنگلے ملتے ہیں، ان کو اور سہولیات ملتی ہیں، اس لیے یہ لوگ خاموش ہیں۔ امریکن جو ہیں وہ یہاں پہ ان کے بزنس کرتے ہیں، اسرائیل کے لوگ ہی ان کے جو ممالک ہیں ان کے اندر بزنس کرتے ہیں، اس لیے یہ لوگ خاموش ہیں، ان کا مفاد ہے نا۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو ہم خود ہی کر سکتے ہیں، ہم قوم ہی کر سکتے، پاکستانی قوم ہی کر سکتی ہے۔ اور تیسرا بندہ اگر کہیں گے کہ وہ اس مسئلے کے اندر ڈال کے ہمارے اس مسئلے کو حل کروائے گا، تو یہ ہماری اس غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو نکال دیجیے اپنے ذہن سے کہ کوئی اور آ کر اس مسئلے کو حل کرائے گا۔ اس لیے میں آپ سب کو یہ پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس حوالے سے سوچیں، اگر آپ بول سکتے ہیں تو اس مسئلے پر بولیں، آپ اگر لکھ سکتے ہیں اس مسئلے پر لکھیں، ایک مکمل تحریک چلائیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ سال میں 3-4 اہم جو دن ہوتے ہیں، 23 مارچ، 14 اگست، 5 اگست ابھی آ گیا، یا اور 2-3 جو دن ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم تو بس کر لیتے ہیں، احتجاج بھی کر لیتے ہیں، نعرے بھی لگا لیتے ہیں، ترانے بھی گونج جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جھنڈے بھی ہم پرچم بھی لگا لیتے ہیں کشمیر کے، لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا اس سے کچھ۔ یہ ہے کہ ایک موومنٹ زندہ ہوگی کہ لوگوں کو ہوگا کہ یار کشمیر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرنا ہے، کشمیر کا جو مسئلہ ہے ایک اہم مسئلہ ہے، یہ اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سال میں 2-3 بار بول لینا کچھ بھی نہیں ہے، 2-3 تقریریں کشمیر کے حق میں کر دی، کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں۔ اس مسئلے پر پورا سال جدوجہد ہونی چاہیے، اس مسئلے کو پوری قوم کو متحد ہو کر، یونائٹڈ ہو کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس مسئلے پر کوئی کسی کا نہ تو سیاسی مسئلہ ہے، نہ کوئی مذہبی مسئلہ ہے، یہ ہمارے پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے کشمیر کا، انسانیت کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھ کر اس کو ایک اہم مسئلہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تب تک نہیں ہمارا حل ہوگا یہ مسئلہ۔ اور کشمیر کی آزادی جب ہوگی، جب کشمیر آزاد ہوگا تو تب ہی ہم کہیں گے کہ ہم فلسطین کی مدد کریں، ہم شام کی مدد کریں، ہم دیگر ممالک کی مدد کریں۔ جب ہمارا پڑوس میں ہمارا جو اپنے ملک کا جو حصہ تھا، حالانکہ وہ ہمارا کشمیر جو ہے پاکستان کی شارہ گئے بقول قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم اس کی آزادی کے لیے کیوں خاموش ہیں، کیوں نہیں بولتے؟ صرف اپنے ووٹ لینے کے لیے، صرف چند ٹکوں کی خاطر ہم اس کے اوپر تقریر تو کر دیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے عملی اقدامات کی تو پھر کارکردگی صفر ہوتی ہے۔ میرا کام تھا آپ کو شعور دینا، اس طرف راغب کرنا کہ آپ لکھیں، بولیں، کچھ بھی کریں اس معاملے پر، اس معاملے کو آپ زندہ رکھیں۔ سال میں 2-3 بار، وہی میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، 2-3 بار، 4 بار، 10 بار تقریر کر لی تو کون سی بڑی بات کر لی؟ جو تیر مار لی ہے؟ نہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ اس مسئلے کو مسئلہ سمجھیں۔ دراصل جب تک ہم اس مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھیں گے تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حل تلاش کریں، سوچیں، سمجھیں، غور و فکر کریں۔ امید ہے کہ آج کا جو میری گفتگو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، سجیشن بھی دینے ہو تو وہ بھی بتائیں، اور پیج کو اگر آپ نے نظریاتی پوائنٹ کے نام سے جو میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیجئے اگر پسند آئے۔ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لائک کریں یا لائک کریں، میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔